یہ کر رہا تھا برادران ملت اسلامیہ، اب کر رہا تھا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے حضرت سلطان غریب نواز سے پوچھا گیا حضور آپ نے دنیا کو کتنا دل دیا؟ تو میں قصہ پڑھ رہا تھا اور ساری باتیں میں کر چکا ہوں اور بات کو اختتام تک لے کر جاتا ہوں۔ ہماری محفل کے خصوصی خطیب بہت دور سے تشریف لے کر آئے ہیں اور سفر کر کے تشریف لائے، ان کے انوکھے انداز سے آپ کو ان کے بیان کو سننا ہے۔ توجہ کے ساتھ انہیں یہ عرض کر رہا تھا سلطان خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور سرکار غریب نواز سے جب یہ پوچھا جائے عالم تصور میں کہ حضور غریب نواز آپ نے دنیا سے کتنی محبت کی، آپ کے نام آپ کا نام لے کر تو بہت سے لوگ دنیا میں ڈوبے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ غریب نواز آپ سے وفا کا دم بھر کر رسول رحمت کے طریقہ محبت کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ سرکار بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غریب نواز کے عاشق ہیں لیکن شراب پیتے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم غریب نواز کے وفادار ہیں لیکن جوئے کھیلتے ہیں۔ ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں حضور جو آپ سے نسبت وابستہ رکھنے کی طلب بھی رکھتے ہیں اور اس کے بعد اپنی نگاہوں میں حرام اپنی تنہائیوں کو خراب کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ سرکار آپ نے دنیا کو دل کتنا دیا؟ ایک واقعہ پڑھ کے اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت سلطان غریب نواز فرماتے میں راستے سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو دیکھا جس کے وجود ناک پر فقط ہڈی ہی ہڈی ہے اور گوشت نظر ہی نہیں آ رہا۔ اللہ اکبر! غریب نواز سرکار کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا وہ اس طریقے سے ایسے لوگوں کو دیکھ کر خواجہ خواجات اپنی ظاہری زندگی میں بھی تڑپ جاتے تھے، کیونکہ وحدت الوجود کے قائل تھے، اس لیے ہر مذہب کے لوگوں سے پیار کرتے تھے اور آپ کی زندگی کے بعد ہی نہیں آپ کی زندگی میں بھی دوسرے مذہب کے لوگ آپ کی پاکاہ بے مثالی میں اپنے دامن مراد کو پھیلا کر بیٹھتے تھے۔ اور یہ تو شاعر نے بہت بعد میں کہا ہے، لوگوں کے تصور میں ان کی زندگی میں ہی کہہ دیا تھا، ان کی زندگی میں ہی ان کی سخاوت اور ان کی عطاؤں کو دیکھ کر کہا تھا یہاں بھیک ملتی ہے بے شمار، یہ بڑے سکی کا ہے آسمان، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے۔ حضرت سلطان خواجہ ہے، دیکھا نا اس انسان کو تو تڑپ گئے کہ آخر اس بندے کو کیا پرابلم ہے کہ اس کے جسم میں گوشت نظر ہی نہیں آ رہا۔ خواجہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ میں سوال کروں کہ تو ایسا کیوں ہے وہ خود ہی موت پہنچا ہوا تھا۔ ادھر غریب نواز نے سوچا کہ یہ اتنا کمزور کیسے ہے، ادھر اس غریب نے کہا او درویش تو یہ جاننا چاہتا ہے میرا یہ حال کیوں ہوا؟ خواجہ کہتے میرے قدم ٹھہرتے، شیخ سید اوحد الدین کرمانی میرے ساتھ تھے۔ اس کمزور سے ضعیف سے بوڑھے نے کہا میں اپنے دوست کے ساتھ قبرستان سے گزر رہا تھا اور قبرستان سے گزرتے گزرتے میرے دوست نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس پر مجھے غور سے ہنسی آ گئی۔ کہاں لگا کر میں ہنسا، اسی وقت آواز آئی او غافل، قبر میں صبح شام زمین جس کا انتظار کر رہی ہے، قبر کے کیڑے جس کے وجود اور جس کے جسم کو کاٹنے کے لیے بے قرار ہے، جس کا قریب ملک الموت ہے، موت صبح شام جس کو پکار رہی ہے، اس کو ہنسنے سے کیا لینا دینا، ہنسنے سے کیا لینا دینا۔ او میری قوم کے جوانوں، یہ مسئلہ اللہ قریب ہے، یہ سیوانچی گیٹ قریب ہے، یہ قبرستانوں میں میری قوم کی یہاں شادیاں ہو رہی۔ معاف کیجیے گا، برا لگے تو لگے، مجھے نہ کسی قوم سے پرسنلی انٹینشن ہے اور نہ میں کسی قوم سے بھی الحمدللہ ڈرتا ہوں۔ ہمارے یہاں قبرستانوں میں معاذ اللہ چورے کھیلے جا رہے ہیں، ہمارے یہاں قبرستانوں میں نعوذ باللہ من ذالک دنیا داری کے لیے بہترین انتظام کر کے وہاں بیٹھ کر ادھر ادھر کی پنچایتیاں قبرستان میں کی جا رہی ہیں۔
میری قوم کے جوان کے کئی افراد قوم کے جوانوں کے ایسے ہیں جو پارٹیاں اور دعوتیں قبرستان کے دامن میں کر رہے ہیں، بلکہ معاف کیجیے گا نعوذ باللہ وہ کیا کیا کر رہے ہیں، میں ہر چیز وہاں ریکارڈ نہیں کر سکتا، مگر میں پوچھتا ہوں ہمیں تعلیم یہ مل رہی ہے کہ قبرستان میں زور سے ہنسنا اس کا رزلٹ یہ ہوا، وہ بزرگ کہتے ہیں معین الدین حسن اس آواز نے میرے کان میں اس قدر میرے کان میں صدا لگائی ہے کہ صبح شام مجھے یہی آواز آتی ہے، اور 40 سال ہو گئے میں نے شرم کی وجہ سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ اس ندامت اور اس خوف خدا نے مجھے اس قدر کمزور کر دیا کہ میں روزانہ پگھلتا جا رہا ہوں۔ سوال صرف اتنا ہے کہ وہاں لوگ قبرستانوں میں ہنسنے پر 40 سال تک نگاہ اٹھا کر آسمان کی طرف نہیں دیکھتے تھے، یہاں قبرستان میں شادیاں، عیاشیاں اور جناب والے اختلاط مرد و زن اور جوئے اور سٹے کے بعد بھی لوگ کہتے ہیں تعویذ دے دو کہ گھر میں برکت ہو جائے۔ کہاں ہو اور کتنی محبت ہے آپ کو غریب نواز سے؟ اگر ہے محبت تو جس کے غلاموں نے بادشاہی خیرات میں بانٹی ہے، سبحان، اس خواجہ نے خود کسی زمین کا سیاہسن اپنے لیے پسند نہیں کیا، گوری کو بلا کر خیرات دے دی۔ شمس الدین التمش کو قطب پاک نے اپنی زبان سے اس غلام زادے کو بادشاہ بنا دیا۔ آج تک شہنشاہی غریب نواز کی ہے، اور دنیا کو بتا رہے ہیں اگر دنیا کو دل دو گے اور اسی سب میں الجھے رہے اور اپنی موت اور اپنی آخرت کی فکر نہ کی اور دوسروں کا مال دبا دبا کے رکھے اس دنیا سے چلے گئے، تو پھر سلطان خواجہ کبھی بھی آپ کی مدد کے لیے تشریف نہیں لائیں گے، کیونکہ آپ نے معاذ اللہ ان کے مشن کو ڈیمیج کرنے کی ناپاک کوشش کی۔ غریب نواز کا مشن انسانیت کو عام کرنا ہے، غریب نواز کا مشن تصوف کو عام کرنا ہے، غریب نواز کا مشن لوگوں کو جوڑنا ہے، غریب نواز کا مشن سلسلہ چشت کا مشن، خواجہ خواجگان کا مشن یہ ہے خدا فراموش بندے خدا شناس بن جائیں، بھٹکے ہوئے لوگ ہدایت کے چراغ کو اپنے سینے میں روشن کر لیں، دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ دنیا سے نکلیں اور اہل بیت اطہار کی محبت میں مرنے کا تصور لے کر زندگی گزاریں، تاکہ دنیا بھی اچھی ہو اور آخرت بھی اچھی ہو، اور دنیا کی محبت کم کرنے کے لیے قرآن پڑھیں۔ قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ ہے زمین پر ہم سب کو پٹ میدان کر دیں گے۔ یہ پٹ میدان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، تفسیر کا معنی چٹیل میدان کر دیں گے، کچھ نہیں رہے گا روئے زمین پر، سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگی میں انقلاب لائیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، 5 یہ قبرستان میں 5 لوگ جاتے، 4 کندھے پر اور ایک چاروں کے کندھوں کے اوپر، مگر 5 واپس نہیں آتے 4 ہی ہیں واپس۔ ایک دن ایسے ہمیں اور آپ کو بھی کوئی لے جائے گا اور اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے۔ ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے ہمیں قبر اور حشر کی تیاری کرنی ہے۔ جو کچھ جملے کہے اس میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی دوپہر کی ہے۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے فاضل نوجوان نور المشائخ حضرت علامہ سید نور میاں صاحب قبلہ اشرفی اشفاقی، جو آپ کے سامنے بڑا ہی بہترین عبرت آمیز
خطاب پیش فرما رہے تھے، اللہ رب کریم ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر اب آپ کے سامنے نعت نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کے لیے